اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دوستو السلام علیکم، ڈاکٹر نصیر کالم CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں آپ سے میں نے چند باتیں کی تھیں کہ صدر مشرف صاحب کس طرح سے ان کے اوپر حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے حکومت تشکیل دی، تو اس ویلاگ میں یہ تمام باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سے اچھا بھی لگے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس دوران میں پاکستان کے اندر دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور جگہ جگہ حملے اور دھماکے ہونے لگے تھے۔ الیکشن 2002 میں تقسیم شدہ مینڈیٹ پہ ختم ہوا تھا۔ دہشت گردانہ وارداتوں کے پیچھے افغانستان میں بیٹھی ہوئی القاعدہ اور طالبان کے کچھ گروپ شامل تھے، لیکن یہ صرف افغانی نہیں تھے، ان میں کچھ عربی لوگ بھی شامل تھے، اور ان سب سے بڑھ کے پاکستان کے اندر تخریب کاری جو کروانے والا سب سے بڑا دماغ تھا وہ انڈیا کا تھا۔ راہ ہر جگہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کو، پاکستان کے مفادات کو ذکر دینے کے لیے ہر جگہ تیار رہتی ہے اور ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ القاعدہ اور طالبان جنرل مشرف سے بے حد ناراض تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر اور یہ جو ہمارا فاٹا بیلٹ تھا اس کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ڈرون کے، ان میں سہولت کاری جنرل مشرف صاحب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل مشرف صاحب نے جیکب آباد سندھ میں اور شمسی ایئر بیس بلوچستان میں امریکی فوج کے حوالے کیے ہوئے تھے، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت نے یعنی مشرف حکومت نے 699 مجاہدین بھی افغانستان سے امریکہ کے حوالے کرنے میں سہولت کاری کی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کی دشمنی کی۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ القاعدہ اور افغان طالبان جو تھے، جو برسر پیکار تھے افغانستان کے اندر امریکی حکومت کے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ مشرف کو ختم کیا جائے تاکہ یہ پاکستان سے جو سہولت کاری امریکیوں کی ہو رہی ہے وہ ختم ہو۔ لیکن مشرف صاحب کا یہ دعویٰ تھا، اور اب تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب میں فوت ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں اس میں کیا پروگرس ہوئی۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس دور میں کہ نہ صرف یہ میرے دشمن تھے، مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، بلکہ فوج کے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو سہولت کاری کر رہے تھے میرے خلاف۔ اچھا، ان حملوں میں جو حملے شروع کیے گئے صدر مشرف کے اوپر، ان میں 2-3 لوگ بڑے ہی امپورٹنٹ تھے، بڑے وہ کامیابی سے حملے کرنے والے بڑے برسر پیکار تھے۔ ان میں امجد فاروقی، ابو فجر النبی اور عمر شیخ پیش تھے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ جنرل مشرف کو ختم کیا جائے۔ ان میں سے 4-5 کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا۔ یہ 23 مارچ 2002 کی بات ہے کہ قیام پاکستان یا یادگار پاکستان کا دن منایا جاتا ہے 23 مارچ کو۔ اس دن ہمارے فوج کی پریڈ تھی اور پریڈ میں مہمان خصوصی مشرف صاحب تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ اس پریڈ کے دوران ان پر خودکش حملہ کیا جائے اور ان کو اڑا دیا جائے، لیکن یہ مکمل نہ ہو سکا آپریشن، کیونکہ اس دن محرم کی 8 تھی اور ہمارا یہ ایک تہوار چلتا ہے، یا ہماری ایک 8 محرم 9 10 محرم ہمارے لیے ویسے بھی بڑے قابل ادب مہینے دن ہیں۔ تو ان دنوں کے دوران کچھ ہمارے فقہائی لوگ اپنے اپنے جلسے جلوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس بنا پر یہ پریڈ جو تھی اس کو گورنمنٹ نے یا مشرف حکومت نے ختم کر دیا، جس سے ان کا یہ پروگرام جو تھا، یہ آپریشن جو تھا، یہ فلاپ ہو گیا۔ اس کے 9 ماہ بعد مشرف صاحب نے
مسجد فیصل میں نماز عید ادا کرنی تھی، تو وہاں پہ 2 بمبار خودکش حملہ آور تیار کیے گئے، جنہوں نے گھس کے نمازیوں کے اندر نہ صرف جنرل مشرف صاحب کو اڑانا تھا، بلکہ انہوں نے کئی درجن نمازیوں کو بھی ساتھ ہلاک کرنا تھا یا ان کو شہید کرنا تھا۔ لیکن اس دن جنرل مشرف صاحب نے جب عید کا دن تھا تو اس دن بڑی ہی سیکیورٹی تھی، اور اس لیے یہ 2 بمبار جو تھے وہ نہ ہی مسجد کے اندر داخل ہو سکے اور نہ ہی کوئی ایکشن کر سکے، نہ ہی کوئی دھماکہ کر سکے، لہٰذا وہ دن جو تھا وہ ان کا کامیاب نہ ہوا اور یہ ناکام گئے۔ تیسرا حملہ، تیسرا پلان جو ان کا تھا وہ بڑا عجیب و غریب پلان تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 23 مارچ اگلے سال کا یعنی 2003 کا یہ پریڈ تو ہونی تھی، پاکستان کی پریڈ، اس میں جنرل مشرف صاحب مہمان خصوصی تھے، تو وہاں پہ انہوں نے مارگلا پہاڑیوں کے اوپر بہت سارے میزائل فٹ کر دیے، جن میں اسسٹنس کر رہا تھا ایک ہمارا فوجی کمانڈو بھی، جس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا تھا ان کو۔ وہ جب لگا دیے وہاں پہ میزائل اور بالکل حملے کے لیے تیار تھے، لیکن اس پر عمل درآمد اس لیے نہ ہو سکا کہ ایجنسیوں نے اس کی بو پالی، یہ ان کے آپریشن کا انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ پریڈ ویسے ہی کینسل کر دی گئی، اور جب یہ پریڈ کینسل ہو گئی تو القاعدہ کا یہ جو پلان تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد القاعدہ نے جب یہ 3 پلان بیکار ہوتے دیکھے تو انہوں نے بڑی کامیابی کے لیے، انہوں نے 100% کامیابی کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا جس میں جنرل صاحب کے بچنے کا امکان سمجھ لیں کہ 1% بھی نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ تگڑا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنرل مشرف کو ان حملوں میں بھی بچا لیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ 14 دسمبر 2003 کو مشرف صاحب چکلالہ ایئر بیس سے آرمی ہاؤس جا رہے تھے، اور انہوں نے رستے میں جنڈا چیچی پل میں کے اوپر سے گزرنا ہوتا تھا۔ اس پل کے بیس کے اوپر جو پلر تھے اس کے، ان کے اندر باقاعدہ ڈرلنگ کر کے بارود بھرا گیا تھا، اور اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سارا پروسیس کیا گیا تھا، کسی کو کان خبر نہیں ہوئی۔ بارود بھرنے کے بعد اس میں وہ چلنے والے پروسیس تھا، وہ بھی فلامنٹس بھی ڈال دیے گئے، اور ریموٹ کنٹرول سے اس کو اڑانا تھا۔ ریموٹ جیش محمد کے مشتاق کے پاس تھا، لیکن وہ جہاں چھپا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس نے ہائڈ کیا ہوا تھا، وہاں سے اس نے نظر رکھنی تھی کہ کارواں یا قافلہ جو ہے جنرل مشرف کا کب آتا ہے، اور جب متعلقہ پوائنٹ پہ آئے گا تو اس نے اس ریموٹ کو دبانا تھا، جس سے وہ پول نے اڑنا تھا، اور صرف پول نہ اڑتا بلکہ اس کے ساتھ مشرف صاحب کا قافلہ بھی اڑ جاتا۔ لیکن اس سے غلطی ہو گئی، تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی یہ ہو گئی کہ اس کی اسیسمنٹ تھوڑی سی غلط ہو گئی، تو جب اس نے وہ ریموٹ دبایا، بم چلا، بارود اڑا، پل بھی اڑ گیا، لیکن تب تک مشرف صاحب پل کو کراس کر چکے تھے، اور یہ پل کو کراس کر کے آگے جا چکے تھے، لیکن انہوں نے کاؤنٹر اس کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا۔ اس پل کے پھٹنے سے آواز تو آئی، پتہ تو چل گیا دور دور تک کہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن ابھی 2 خودکش حملہ آور اور بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا تھا اگر وہ بچ کے جاتے، لیکن جب یہ پل اڑا، بہت زیادہ دھماکہ ہوا، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو ظاہر ہے پھر لائن صاف ہو گئی، اور صدر صاحب یا مشرف صاحب اپنے گھر آرمی ہاؤس پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد یہ جو 5واں حملہ تھا اس کا بندوبست کیا تھا القاعدہ نے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہوا ایسے کہ چند دنوں کے بعد، یعنی یہ پہلا ہوا تھا 14 دسمبر کو، اب انہوں نے 25 دسمبر کو، یہ چھٹی کا دن تھا،
جنرل مشرف ایئرپورٹ سے آرمی ہاؤس جا رہے، تبھی بھی انہوں نے اسی جنڈا چیچی پل کے اوپر سے گزرنا تھا. تو پل کے پار جب کرنا تھا تو اس کے چند 100 گز آگے جا کے ایک پیٹرول پمپ تھا. تو وہاں پہ ایک پک اپ گاڑی بروز سے بڑی ہوئی اس کا انتظار میں تھی کہ جب مشرف صاحب کا قافلہ آئے گا تو وہ دوڑا کے ان کو اوپر چڑھا دیں گے اس گاڑی کو، اور دھماکے کے ساتھ سب کچھ منیا میٹ ہو جائے گا. لیکن ہوا ایسے کہ جب وہ مشرف صاحب قریب پہنچے تو گاڑی نے سٹارٹ لے لیا، اور گاڑی جب چل کے ان کے قریب پہنچنے والی تھی لیکن مشرف صاحب کا قافلہ آگے رہ گیا اور یہ گاڑی ان کی پیچھے ہی دھماکے سے پھٹ گئی. اس سے صدر صاحب بچ کے نکل گئے. اب اس سے 100 گز کے اگلے فاصلے کے بعد ایک اور گاڑی تیار تھی، اس نے بھی ایسے ہی کیا. جب بارود سے بھری ہوئی پک اپ تھی سوزوکی، اس نے وہ سٹارٹ کی، اور جب وہ تیزی سے گزار کے چلانے لگا اس قافلے کے اوپر، رستے میں ڈیوائیڈر آ گیا تو وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کے وہ دھماکے سے پھٹ گئی. وہاں پہ لوگ تو کافی شہید ہوئے ہمارے دونوں معاملات میں، دونوں دھماکوں میں، لیکن مشرف صاحب اس سے بچ گئے. اس کے بعد تیسرا ایک اور رستے میں بیٹھا ہوا تھا وہ 100-200 گز کے فاصلے پر، اس نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی لیکن اس کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. لہٰذا یہ ان کا جو القاعدہ کا پروگرام تھا وہ فیل ہو گیا، اور انہوں نے کامیاب نہ ہونے کی بنا پر اب ان کے اوپر سخت وقت شروع ہو گیا. تو مشرف صاحب نے ان ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. بہت سے تخریب کار پکڑے گئے اور بہت ساروں کو مار دیا گیا. تو جو پولیس فوج کے افسر بھی ملوث تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اب یہ معاملات جب ختم ہو گئے تو اب حکومتی معاملات شروع ہو گئے کہ حکومت کس طرح سے بنانی ہے، کن گروپوں کو ملانا ہے، کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. تو وہ جس طرح سے بنائی گئی حکومت، جس طرح سے انہوں نے پروگرام بنایا، تو میرا خیال اب اگلی ویلاگ میں انشاءاللہ اس کو کریں گے. تو اللہ حافظ، السلام علیکم.